نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا درس قرآن چل رہا ہے۔ پہلے ایمان والوں کی صفات کا بیان ہوا، پھر کفار کی خصلتوں کا بیان ہوا، اس کے بعد منافقین کی نشانیاں اور 2 آیات کے ذریعے سے ان کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقات کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ پھر قرآن پاک کے اوپر جو ان کے اشکالات، تحفظات تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا چیلنج کیا۔ پھر مشرکین کا اعتراض تھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ اگر کتاب ہے، اتنی مقدس کتاب ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنی حقیر چیزوں کو مثالوں سے بیان کرتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ توحید کی دعوت دی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اب اس رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور انہیں جو اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر آدم علیہ السلام کو یا اولاد آدم کو بنا کر بھیج رہا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ اس کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر بھیج رہے ہیں، من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اور آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، تو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، یہ خاکی مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر آدم علیہ السلام کو بھیج رہا ہوں۔ یا تو اس آیت میں آدم علیہ السلام کی ذات مراد ہے کہ آدم علیہ السلام ہی اللہ کے خلیفہ ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور آپ کی جو ذریت اور اولاد ہے وہ روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہے۔ 2 ایسے نبی گزرے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی، ان کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ ایک آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر دوسرے داؤد علیہ السلام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے یا جانشین ہوتا ہے، یہ دراصل
اپنے سے جو پہلا آدمی ہوتا ہے یا اس سے پہلے کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ اسی کی پیروی کرواتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو قانون ضابطے بنائے تھے ان تمام قانون اور ضابطوں کو روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی جو صفات ہیں مخلوق کو بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اپنا جان نشین اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے عذرائے حسد یا کینہ یا بغض کے بنا پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قالوا وتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہ فرشتوں نے یہ کیسے کہا؟ ان کو کیسے اس بات کا علم ہوا کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ بنائے جائیں گے تو یہ زمین کے اندر فساد کریں گے یا زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے سے قبل جو روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات تھی وہ جنات تھے۔ اب فرشتوں نے چونکہ جنات کے نظام کو اور ان کے سسٹم کو دیکھا ہوا تھا کہ ان میں خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا تھا، زمین کے اندر فساد پھیلایا ہوا تھا، انہوں نے جنات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے قیاس کیا ان کو جنات کے اوپر کہ جیسے وہ عمل کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی اعمال آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ہوں۔ تو اس قیاس کی بنا پر انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد کریں گے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ کا کام ہے کہ وہ احکامات الہیہ کو نافذ کرنا، حق کو واضح کرنا، سچ کو واضح کرنا، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا۔ جب یہ علم اٹھا کر یہ لوگوں کے اندر جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آدمی ان کی بات کو ماننے والا نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ ان کی بات سے روگردانی کریں گے، تو زمین کے اندر فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یا اپنے اس ظام اور غمان کے مطابق انہوں نے یہ اللہ سے سوال کیا کہ آپ اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہر وقت ہم سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے سر بسجود ہو کر آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر عبادت کرنے کے لیے ہی اگر خلیفہ بنانا ہے تو یہ کام تو بطریق اولا ہم پہلے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ تخلیق آدم سے میرے کیا مقاصد ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا جان نشین بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک انسان کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہونے کا حق تھا وہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم وہ خلیفۃ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔